ہم بات کریں گے اس صحافی کی جس کو ایف آئی اے نے گزشتہ روز اریسٹ کیا ہے. یہ بول نیوز پیپر کے ہمارے صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، جن کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا ہے. یقیناً ملک میں اس وقت جس طرح یہ الیکشنز آزادی سے نہیں ہو رہے ہیں، صحافت کو بھی آزادی سے اپنی ذمہ داریاں صحافی کو ادا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. الیکشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں پریشر ہے، صحافت میں ہم دیکھ رہے ہیں پریشر ہے. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. عامر صاحب، آپ کی پوری زندگی کیریئر میں آپ نے یقیناً صحافت کو بڑا وقت دے دیا اپنی زندگی کا. کیا یہی وہ صحافت تھی جس کے لیے آپ خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے جرنلسٹ بنیں اور عوام کی آواز بنیں اور حق اور سچ کی آواز بنیں؟ یہ تو شاہد کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے پاس مزید ڈیٹیلز ہوں گی سر. دیکھیے، یہ تو صحافت کی کچھ انہیرنٹ رسک ہیں، لیکن جو شاہد اسلم صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ گزشتہ میرے خیال میں 1.5 برس سے بول نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں. اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں، اس میں سب سے بڑا الزام یہ کہ جی انہوں نے کوئی ڈیٹا لیک کرنے میں ایف بی آر سے مدد دی ہے احمد نورانی صاحب کی، جنہوں نے ابھی جو آپ کی رپورٹ میں تھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ سے ظاہر کیے تھے. اچھا، اس ادارے کو ان کو چھوڑے ہوئے 1.5 برس ہو گیا. اگر مطلب ہے کوئی، اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ صحافیوں کا حق ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ خبر لے کر آئیں، اور یہ جس طرح کے صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب کی بڑی ٹھوک بجا کر خبر دیتے ہیں، تحقیقاتی صحافی، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں. اور مجھے ان کے کیریئر میں انہوں نے جتنی خبریں دی ہیں ہمارے ادارے کو، اس میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ ڈاکیومنٹ کے بغیر جو ہو وہ خبر ہو، کہ وہ ڈاکیومنٹیشن اس کے ساتھ نہ ہو رہی ہو. تو بڑا دیکھ بھال کر محتاط صحافی ہیں، بین الاقوامی انہوں نے اداروں میں کام کیا ہے، کر رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض بین الاقوامی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے میرے خیال میں زیادتی، اور اس کو کس ترازو میں دیکھنا ہوگا جتوئی صاحب، وہ یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے، یہ اس میں صحافت کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور صحافی اداروں کے ساتھ اسی قسم کا ظلم ہوا ہے. کبھی یہ لوگ جو ہیں، مجھے اگر یاد ہے کہ 92 کی اگر بات کریں، اس وقت سے اگر ہم گننا شروع کریں چیزوں کو، تو سیڈیشن چارجز انہوں نے کیے تھے. 98 میں ان کا اعتزاز ہو گیا تھا بعض اداروں سے، تو انہوں نے پھر لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمات قائم کیے تھے. اخبارات 2 صفحے کے چھپ رہے تھے، اس میں جو ایڈیٹرز کو اغوا کیا گیا تھا، ان کو مطلب جیلوں میں ڈالا گیا تھا. یہ سیکنڈ ٹائم ہوا تھا، جب یہ تھرڈ ٹائم اس میں پاور میں آئے تھے. سیکنڈ ٹائم آپ کیجیے گا، تھرڈ ٹائم آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بول نیوز پہ کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا. تو ان کا جو ہے ایک انداز ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ یا تو صحافیوں کو دبا دو، ان کا گلا گھونٹ دو، یا خرید دو. پھر آپ دیکھیں کہ اب جو آئی، جب سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آئے، تو بلا شبہ نون لیگ کی حکومت ہے. شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ عمران صاحب کے ساتھ کیا ہوا جو کہ ہمارے ادارے سے وابستہ ہے، جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور انگنت آپ کو صحافی ملیں گے جن کو ٹارگٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی ایک روایت ہے، اس کو آزاد صحافت، غیر جانبدار صحافت، آبجیکٹو جرنلزم جو ہے کسی بھی طرح سے سوٹ نہیں کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پورا جو ملبہ گرنا چاہیے اس تنقید کا، وہ نون لیگ پہ گرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس نے صحافی پہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے، ڈیفیمیشن کا، لائبل کا ہوتا ہے. اگر میں غلط خبر دوں، اگر شاہد اسلم نے کوئی غلط خبر دی ہوتی، اس نے کوئی جھوٹا الزام لگایا ہوتا، تو آپ اس کو قانونی کارروائی کریں. سر سوال یہ نہیں ہے کہ خبر غلط کیسے دے دی، سوال یہ ہے کہ خبر دی کیسے تم نے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو صحافی پہ 2 کیسز بنتے ہیں، ڈیفیمیشن کے اور لائبل لاز بنتے ہیں، اور کوئی نہیں بنتا. تو آپ اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور پھر کیا وہ خبر شاہد اسلم نے دی ہے، اس کا بھی ثابت ہونا ہے. پھر جس طرح سے اس کے پرائیویٹ چیزیں وہ مانگ رہے کہ جی آپ ہمیں پاسورڈ دیں، کمپیوٹر کا پاسورڈ دیں، فون کا پاسورڈ دیں. انتہائی مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ پورا جگہسائی کا سبب بن رہا ہے. پوری دنیا میں اس کا ایک وہ ہو رہا ہے کہ جی صحافیوں کے ساتھ اس ملک میں، اسلام نہاد جمہوریت میں، پلاٹ ڈیموکریسی میں کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ اسی تناظر میں دیکھیں تو اس کو، اور میرے خیال میں نہ پہلے یہ لوگ کامیاب ہوئے تھے نہ اب یہ کامیاب ہوں گے. لوگ سچ بولتے رہیں گے، حقائق جو ہے ضیاء صاحب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے نذیر لغاری صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آزاد الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. کہیں پر بجلی کی ٹینشن، کہیں پر پانی کی ٹینشن، یہ دور سب گزرے ہیں، اب آ گیا الیکشن. سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راگ، جاگ پاکستانی جاگ، جاگ پاکستانی جاگ، جاگ پاکستانی جاگ، جاگ
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।